صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی خوبصورت ہستیوں کے تذکرے ہوں گے اور وہ ہیں اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم، وہ عظیم ہستیاں کہ جنہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معیت بھی حاصل رہی، رفاقت بھی حاصل رہی اور اس درجہ حاصل رہی کہ دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی ایسی رفاقت میسر نہ آئی۔ یعنی یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو یوں سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف رفاقت کے لیے گزار دی، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے گزار دی۔ یعنی یہ ہستیاں اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم یہ صاحب صدق و صفا بھی تھیں، صاحب تسلیم و رضا بھی تھیں، یہ صبر و شکر کا بھی پیکر تھیں، یہ علم و عمل کا بھی پیکر تھیں، یہ تقوی و زہد کا بھی پیکر تھیں، یہ ظاہر و باطن علم کے بھی پیکر تھے۔ یہ عظیم ہستیاں اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے کئی فرامین مبارکہ جو ہیں وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو ایمان بھی لائے، اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اور خصوصاً اصحاب صفہ کی شان بھی ہے کہ جو ایمان لائے سب سے پہلے، پھر ہجرت کی، چونکہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم میں اکثر صحابہ کرام وہ تھے جو مہاجرین تھے، اور پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ اللہ کے راستے میں اصحاب صفہ، وہ جو چبوترا تھا صفہ کا، وہاں پر بھی جد و جہد ہی جاری رکھی، اور اگر میدان جہاد میں تلوار کے ساتھ جہاد کا وقت آیا تو وہاں پر بھی موجود رہے۔ تو فرمایا کم از کم یہ تین خصوصیات والی ہستیاں وہ ہیں، ایمان والے ہیں، مہاجرین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کی حقیقی رحمت اور فضل، کرم اور احسان ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی ہوا، اور ان عظیم ہستیوں کو اصحاب صفہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صفہ ایک مٹی سے تنے سائبان کے نیچے وہ چبوترا ہے، وہ جگہ جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی میں ایک کونے میں، ایک گوشے میں یہ صحابہ کرام پڑے رہا کرتے، وہاں پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے، زیارت سے مشرف ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمی مجلس منعقد فرماتے، یہ اس میں سب سے آگے آگے ہوتے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین مبارکہ کے مطابق اللہ کی یاد کی محفل ہوتی، یہ اس اللہ کی یاد کی محفل میں آگے آگے ہوتے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیدار اور زیارت کی باری آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے کم از کم دن میں 5 نمازوں پر تو مشرف ہوتے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور خدمت میسر آتی۔ تو یوں ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات، احکامات ان کو سننے سیکھنے میں گزرتا، حتیٰ کہ آگے پہنچانے میں گزرتا۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ کہف میں 15ویں پارے میں یوں بھی ارشاد فرما دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور پھر فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے، آپ وہاں تشریف رکھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ تشریف فرما رہیے جو صبح اور شام اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ نے آپ کی جو توجہ کی اور محبت کی نگاہیں ہیں وہ ان سے نہ ہٹیں، یعنی ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر آپ خصوصی نظر رحمت فرماتے رہا کیجئے۔ اور پھر یہاں تک بھی آگے فرما دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ فرمایا کہ جو وہ لوگ، چونکہ بعض ایسے بد نصیب لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت پیش کی لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، تو ان میں کئی بڑے بڑے سردار بھی ہوتے تھے، مکہ کے سردار، دیگر قبائل کے سردار۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، جنہیں نہ اسلام سے کوئی علاقہ ہے، نہ تعلق ہے اسلام کے ساتھ، ان کا کوئی واسطہ ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ تالیف قلب کے لیے اور اس اتمام حجت کے لیے کہ ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچ جائے، آپ ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ اس خواہش نفس اور باطل کی پیروی میں حد سے گزر چکے ہیں، تو فرمایا ولا تطیع، آپ ان کی بات نہ سنیے، آپ ان کی بات نہ مانیے گا کہ جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، جو ہوائے نفس کی، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، آپ نے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات نہیں ماننی کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اور ولا تطیع اغفلنا، ولا تطیع یہ فرما دیا، اور اس کے ساتھ فرمایا ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا ولا تتبع ہواہ، اور جس کا جو ہوائے نفس کا، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے، اور جس کا امر جو ہے، جس کا کام جو ہے وہ حد سے گزر چکا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اسے نہ دین اسلام سے کوئی غرض ہے، نہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی غرض ہے، وہ ان پر بجائے ایمان لانے کے ان سے انحراف کرتا ہے، ان سے منہ میں اڑ لیتا ہے۔ لیکن دوسری جانب فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو عظیم ہستیاں ہیں، ان سے آپ نے محبت، شفقت اور توجہات کا وہ خوبصورت معاملہ یوں ہی برقرار رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اگرچہ ساری زندگی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں گزاری، لیکن ان میں سے اکثر وہ صحابہ کرام تھے جو فقراء تھے، تو بعض اوقات کئی دن گرمی کا موسم اور پسینہ اور یہ معاملہ، تو بظاہر وہ جو بڑے بڑے رؤساء یا سردار تھے وہ ناگواری کا اظہار کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما دی کہ ان سے تو ناگواری کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، ان پر تو مہربانی اور شفقت اور توجہات کی نگاہیں پڑتی رہنے چاہیے، اور ان کے پاس آپ تشریف فرما رہے ہیں، یہ اللہ کو صبح اور شام یاد کرنے والے ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اصحاب صفہ کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی نہ صرف یہ آیت کریمہ، کئی اور آیات بینات بھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، سورہ 12ویں پارے میں جو ہے وہاں پہ بھی یہ ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک موقع پر سورہ حشر میں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، جہاں یہ فرمایا کہ جو تمہارے صدقہ، خیرات اور تمہاری چیریٹی، تمہاری امداد کے مستحق، فرمایا وہ فقراء، وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو حقیقت میں مستحق ہیں، لیکن وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور فرمایا کہ تم ان کے چہروں سے یہ سمجھتے ہو کہ وہ غنی ہیں، کہ وہ امیر ہیں، وہ غنی ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان ہے کہ اگرچہ یہ مستحقین میں شامل تھے، فقراء میں شامل تھے، لیکن یہ اپنی ایک خودداری ایسے قائم کیے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ بہت زیادہ امیر ہیں، اور یہ تو اس چیز کے مصداق بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کی امداد کریں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تمہارے مال و دولت اور تمہاری مدد، تمہاری تعاون کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ یہی اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو یوں اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت بھری نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، ان کے بھی تسلسل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو
تو یوں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کی عظمت اور شان کو کئی مواقع پر اجاگر بھی کیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہستیاں ہیں، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے تو تمام صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، روشن چمکتے ستارے ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جیسے ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، یعنی ستارے رات کو موجود ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آسمان موجود ہے، اور فرمایا کہ اگر ستارے چلے جائیں تو آسمان جو ہے وہ چلا جائے، آسمان کا ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ زمین والوں کے لیے میرے صحابہ کرام اہل امان ہیں، اگر یہ چلے گئے تو زمین میں فتنے اور فساد برپا ہو جائیں گے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے جیسے دنیا سے تشریف لے جاتے گئے تو اسی طرح وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ سے جیسے جیسے دوری ہوتی گئی ظاہری عہد مبارکہ سے، تو ویسے ویسے فتنے اور فساد جو ہیں ان کا بازار گرم ہوتا گیا، اور پھر ظلم و ستم، فتنے، مصائب اور دین اسلام پر مختلف قسم کی آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں، اور آج تک یہی معاملہ چل رہا ہے۔ تو یوں اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد سب سے عظمت اور شان والی ہستیاں یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جن میں سے اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی بڑی عظمت اور شان والی ہستیاں ہیں، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کے خادم بھی ہیں، خدام بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے والے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل کرنے والے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے، اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعد، اپنی ازواج مطہرات، اپنے صاحبزادے صاحبزادیوں کے بعد جن ہستیوں سے سب سے زیادہ محبت اور تعلق رکھا کرتے وہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے کے لیے پریشان ہو جایا کرتے، اسی طرح ان ہستیوں کے لیے بھی پریشان ہو جایا کرتے، ان کے لیے بھی جیسے اپنے گھر والوں کے لیے انتظامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، ان کی ذمہ داریاں، ان کے مصارف پورا فرمایا کرتے، اسی طرح ان اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انتظامات فرمایا کرتے، ان کے تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربت جنہیں حاصل رہی، رفاقت، محبت حاصل رہی، توجہات حاصل رہیں، وہ یہی صحابہ کرام، سبھی صحابہ کرام ہیں لیکن خصوصاً اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی علمی اور عملی خدمات، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اصحاب صفہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ ایک خاص اور مخصوص جماعت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قربت رکھتے تھے، اور یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم، کہ ان میں سے اکثر مہاجرین صحابہ کرام، اور چونکہ وہ مدینہ طیبہ کی جانب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ذاتی گھر نہ ہونے کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارکہ پر یہ مسجد نبوی ہی کے شمال مشرقی کونے میں مٹی کے تنے ہوئے ایک سائبان کے نیچے ایک چبوترے کی شکل میں وہاں پر موجود جو رہائش تھی، وہاں یہ رہائش پذیر تھے، وہاں یہ قیام پذیر تھے، اور وہ مٹی کے سائبان تنے جو بنا ہوا چبوترا تھا اس کو عربی زبان میں صفہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی، اسی علم کے حاصل کرنے میں مگن رہے، حتیٰ کہ یہ صفہ نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ایک چبوترا، ایک مسکن، ایک قیام گاہ تھی، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے یہ ایک دینی درس گاہ تھی، ایک روحانی تربیت گاہ تھی۔ اور یہاں پر انہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق حاصل ہوتا تھا، ملتا تھا، کیا سیکھتے تھے، وہ تھا محبت باللہ، تعلق باللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر روحانیت کا بحر بے کنار بنتے تھے، اور مادیت پرستی سے کنارہ کشی سکھائی جاتی تھی، تزکیہ باطن سکھایا جاتا تھا، تزکیہ نفس سکھایا جاتا تھا، فکر آخرت پیدا کی جاتی تھی، جو دنیا کی محبت ہے وہ ان کے دلوں سے نکالی جاتی تھی۔ دنیا کی محبت ویسے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں نہیں تھی۔ بہرحال تزکیہ باطن، تزکیہ نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ ہستیاں جن میں خودداری، قناعت، صبر و شکر، علم و عمل، حلم، کیسی کیسی صفات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے ان کو حاصل ہوئیں۔ دانائی، حکمت، میانہ روی، سادگی، عاجزی، زہد و تقوی، عبادت، ورع، کیا کیا چیزیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر نہیں سیکھیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ تو علم ظاہر و باطن اور خصائل حمیدہ یہ تو سیکھے ہی سیکھے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ باطن سے ان کو حاصل ہوئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آئین جہاں داری جو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے خلافت عرضی حاصل ہوئی ہے، اللہ کا نائب ہے انسان اور خصوصاً مسلمان، اس نیابت اور خلافت کو اور اللہ کی اس کائنات، اس زمین پر الارض للہ الملک للہ، زمین بھی اللہ کی، حکومت بھی اللہ کی، اللہ کے بندے جو ہیں نیک بندے وہ اس پر اللہ ہی کی جانب سے حکمرانی کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو یہ حکمرانی کو جو طریقے ہیں اور یہ جو جہاں داری کے طریقے ہیں، یہ بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم نے ان عظیم ہستیوں کے سکھا دیے، اور کس نہج پر سکھائے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول، وہ اللہ کا قرآن اور احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ان کے مطابق ان کو سکھائے گئے۔ اور جب اس طریقے سے ان عظیم ہستیوں کو آئین جہاں داری اور خلافت عرضی کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے پھیلانا ہے، بڑھانا ہے، وہ سکھایا گیا، اور پھر کائنات نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، تاریخ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی نے دیکھا کہ یہی عظیم ہستیاں جو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کہلاتی تھیں، جنہوں نے اپنے باطن کو بھی مزکہ کیا، مصفہ کیا، اور ظاہر کو بھی مزکہ و مصفہ کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت سے فیض بار ہوئے، ان عظیم ہستیوں نے پھر اسلام کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند کر دیا، اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور وہ نہ صرف حکومت اور اقتدار کی شکل میں بلکہ دین اسلام کی تعلیمات دنیا کے ہر خطے تک پہنچا دیں۔ اہل بیت کرام علیہم رضوان کے بعد یہ وہ عظیم ہستیاں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قریب ترین ساتھیوں میں، لوگوں میں شامل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پڑوسی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتے تھے، جیسے اپنے گھرانے کی ہر ضرورت کا خیال رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ سے بھی بڑھ کر ان عظیم ہستیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند رہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی ضروریات ان تک بہم پہنچایا کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے۔ ایسے بھی مواقع ہوئے، ایسے واقعات پیش آئے، اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی تعداد کا ذکر کیا جائے تو کم از کم یہ 70 اور 400 تک کی ان کی تعداد کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی باہر سے وفود آتے تھے تو جو اسلام لاتے، جو صحابیت کا شرف پا لیتے، ان میں سے چند صحابہ کرام علیہم رضوان دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہی ہستیوں کے پاس ٹھہر جاتے، انہیں اصحاب صفہ میں شامل ہو جاتے، اور بعض اوقات وہ تعداد بڑھ جاتی، 400 تک بھی پہنچ جاتی، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا کہ وہ جو ہستیاں تعلیم پا لیتی پھر وہ اپنے اپنے قبائل میں واپس لوٹتے، وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچاتے، تو اس حوالے سے بعض کا تعداد کم بھی ہوتی، لیکن کم سے کم ایک وقت میں 70 تعداد جو ہے یہ روایت کی گئی کہ 70 صحابہ کرام کم از کم ایک وقت میں موجود رہے، اور خصوصاً اس واقعے سے بھی اس جانب ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور شدت ہے، بھوک کی، پیاس کی شدت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کے کاشانہ اقدس میں وہ ایک دودھ کا پیالہ حاضر کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، سبھی اصحاب صفہ کو پلا دو۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے خود بہت پیاس لگی تھی،
اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارکہ سر آنکھوں پر، تو میں نے تمام اصحاب صفہ کو وہ دودھ کا پیالہ دیا، سب نے سیر ہو کر پیا۔ آپ فرماتے کہ میرے ذہن میں آیا کہ شاید اب میرے لیے کچھ نہیں بچے گا، لیکن بعد میں وہ تھوڑا سا دودھ بچا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا اور مجھے دیتے ہوئے شاہ فرمایا کہ پیو ابو ہریرہ پیو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، اور بظاہر وہ تھوڑا سا دودھ تھا، لیکن جب میں پیتا رہا اتنا سیر ہوا کہ میری بھوک اور پیاس مٹ گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، اور اس موقع پر فرماتے ہیں کہ وہ دودھ کا پیالہ جو ہے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان اصحاب صفہ نے پیا تھا۔ تو یوں اصحاب صفہ علیہم رضوان کی کم از کم ایک موقع پر تعداد 70 تک ضرور رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 400 تک بھی رہی۔ اور پھر ایسی بھی عظیم ہستیاں اصحاب صفہ میں شامل ہیں کہ جو مہاجرین میں سے تو نہیں تھیں، انصار صحابہ کرام میں سے تھیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، سبھی دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیا، اور ان میں خاص طور پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہم یہ شامل ہیں۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ انہوں نے پھر سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب صحبت بابرکت میں رہے تو تمام علوم بھی سیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے بھی فیض بار ہوئے، اور چونکہ ان ہستیوں کا پتہ تھا کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ قیمتی موتی ہمیں یہاں سے حاصل ہوں گے جو کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، چونکہ اکثر اصحاب صفہ میں سے وہ مہاجرین تھے، اور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر کے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو پھر گھر بار نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہیں مسجد نبوی میں ہی قیام کیا، اور مسجد نبوی کے اس کونے میں شمال مشرق کی جانب جو کونا تھا اس میں ہی یہ اپنا سر، یعنی ایک قسم کی چھت ہی کہہ لیجیے کہ اس چھت کے نیچے جو مسجد نبوی کی چھت تھی جسے صفہ کہا جاتا تھا، صفہ کا چبوترا کہا جاتا تھا، وہاں یہ تشریف فرما رہے، موجود رہے۔ اور پھر یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جب ہم یہ تو ان کی علمی اگر خدمات کا جائزہ لیا جائے تو ان اصحاب صفہ میں سب سے عظیم ایک صحابی وہ بھی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، اور وہ ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن صخر آپ کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو ہریرہ کو نیت اور لقب اور ٹائٹل اور محبت بڑا خطاب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو یوں یہ عظیم ہستی بھی انہیں اصحاب صفہ میں شامل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی خدمات سر انجام دی۔ آگے ہم چلتے ہیں، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین میں جمع کرنے میں اہم ذمہ داری سنبھالی اور بہت بڑا کام کیا، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں لغت قریش پر، قریش کے جو فصیح و بلیغ زبان ہے اس پر قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کے لیے، سارے نسخے ایک ہی کرنے کے لیے، ایک ہی نسخہ رکھنے کے لیے، تاکہ مختلف لوگ مختلف لغات میں قرآن مجید کو نہ پڑھنا شروع کر دیں، ایک ہی طریقے پر رہیں، تو اس پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کام سر انجام دیا، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ تو یوں علمی خدمات جس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی قریبی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کی۔ تو یوں علمی حوالے سے ہم قرآن، سنت، حدیث، حتیٰ کہ فقہی معاملات کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے آگے چلایا، وہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں۔ تو یوں ہر حوالے سے اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علمی میدان میں بہت زیادہ نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ پھر عملی میدان دیکھتے ہیں تو عملی میدان میں یعنی شریعت کا عملی طور پر کیسے اس پر عمل کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، کیسے عملی طور پر لاگو کیا جائے، اس میں فقہ بھی آتی ہے، اس میں حدیث پر عمل بھی آتا ہے، تو یہ ساری خدمات بھی ہیں۔ فقہ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمات بھی ہیں۔ اور پھر آگے چلیے تو عملی لحاظ سے ایسی عظیم ہستیاں صحابہ کرام علیہم رضوان جو اصحاب صفہ میں ہی شامل ہیں اور جنہوں نے
دنیا کی بھی بظاہر جسے ہم دنیا کہتے ہیں دنیاوی معاملات کی بھی باغ دوڑ سنبھالی۔ حقیقت میں تو ایک بندہ مومن کے لیے دین اور دنیا کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے دینی اور دنیاوی معاملات اگر اچھی نیت سے ہیں تو وہ سبھی دین ہی دین ہیں، وہ سبھی باعث اجر و ثواب ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی مقام رہا کہ انہوں نے عملی لحاظ سے بھی ہر میدان میں سب سے آگے رہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک، مختلف صوبوں کی گورنری، حکمرانی انہی اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھوں میں رہی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کے جو بتائے ہوئے طریقے تھے، اصول تھے، قرآن و سنت کے جو اصول تھے، انہی کے مطابق ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے اپنے اقتدار کی جو ذمہ داریاں تھیں انہیں سر انجام دیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان و عظیم ہستیاں، اور خصوصاً اصحاب صفہ 400 اصحاب صفہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے خلفائے راشدین علیہم رضوان کے خوبصورت عہد مبارکہ میں اپنی اپنی خدمات ہر میدان میں ہر محاذ پر سر انجام دیتے رہے، اپنی خدمات اسلام کی خاطر اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کرتے رہے۔ تو یوں اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم حقیقت میں ان کی علمی اور عملی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کی عظمت اور شان بیان فرماتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور ایک موقع نہیں کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر صدقہ کا مال پیش کیا جاتا، کوئی چیز پیش کی جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کی ساری ان اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ چیز تقسیم فرما دیا کرتے۔ وہ کھانے کی چیز ہوتی، وہ مال ہوتا، تو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم ہو جاتا، کیونکہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے پر یہ صدقہ جو ہے کھانا یہ نہیں تھا، ممنوع تھا۔ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کا سارا وہ مال جو اللہ کے راستے کے لیے آتا وہ ان اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم فرما دیا کرتے، اور جب ہدیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو اس میں سے آپ خود بھی تناول فرماتے، خود بھی اس میں سے استعمال فرماتے، اور باقی جو ہے وہ انہی صحابہ کرام اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کو پیش کر دیا جاتا، ان کو دے دیا جاتا۔ ایک موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور فرماتے ہیں کہ نقاہت طاری تھی، تو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گیا، وہ مجھے ملے، ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے حقیقت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں طلب تو مجھے یہ تھی کہ مجھے کھانا مل جائے، تو میں نے باتوں میں ان سے بس قرآن و سنت اور اس طرح کی کوئی گفتگو شروع کر دی۔ تو میں نے چاہا کہ شاید یہ سمجھ لیں گے اور میرے کھانے کا کے لیے کچھ کہیں گے، تو انہیں بھی پتہ تھا یہ فراست مومن ہوتی ہے، فراست باطنی ہوتی ہے، انہیں بھی پتہ تھا کہ ان کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھانے کے بارے میں نہ پوچھا، پھر ہم بتاتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سے ملا، اسی طرح کچھ مسائل پر گفتگو ہوتی رہی، میں نے سوچا کہ یہ کھانا کھلائیں گے تو آپ کو بھی، یعنی یہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا جہاں عمر فاروق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سینے کا سارا فیضان سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل کر دیا، تو وہ ہستیاں، اور فرمایا کہ عمر کی زبان اور دل پر حق جاری ہوتا ہے، تو جن کے دل اور زبان پر حق جاری ہو، جن کو اپنا سارا فیضان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی، حقیقت یہ ہے کہ وہ باطنی فراست سے جانتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، وہ جانتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان بنیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت ملی، میں بھی حاضر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک گھرانے والے سے پوچھا، پاک گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، تو وہ پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تناول کیا اور خوب سیر ہو کر میں نے کھانا کھایا۔
تو یوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا عالم، اور یہ بھی جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دلوں کے حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے جاننے والے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ نماز کے دوران بھی تمہارا تمہارا رکوع و سجود اور خشوع و خضوع یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز ادا فرما رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے مقتدی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عظمتیں رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، نہ صرف ان کے ظاہری اعمال کو، یعنی رکوع و سجود بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں جو ظاہری نماز کے ارکان ہیں، اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع کو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے، یعنی تمہارے دلوں کی کیفیات کیا ہیں، نیتیں کیا ہیں۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ہمارے دلوں کی بھی باتوں پر خبر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے، عطا سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری عظمتیں، شانیں، رفعتیں، مقامات عطا فرمائے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کی عظمت اور شان اور رفعت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور خصوصاً علمی خدمات کا تذکرہ ہوا، عملی خدمات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مثالیں کائنات میں کوئی اور ہستی، کسی اور ہستی سے مشابہت بھی نہیں دی جا سکتی، مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے دنیا کے ہر شعبے میں اپنی قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ اصحاب صفہ کے جو فضالات ہیں، جو وہاں کے فاضلین تھے، یعنی جو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم میں شامل تھے، ان میں سے ایسی ایسی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمات، عملی خدمات بھی سر انجام دی، اور خصوصاً خلافت عرضی میں جو اپنا اپنا حصہ ہے وہ بھی نبھایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین کے والی بنے، بحرین کے گورنر بنے، بحرین کے حکمران بنے۔ اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر بنے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے قاضی بھی بنے، وزیر بھی بنے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے قاضی، یمن میں معلم بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دمشق کے قاضی بنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے والی حکمران بنے۔ اسی طرح حضرت ابن القرط رضی اللہ عنہ حمص، شام کا جو علاقہ ہے، اس کے گورنر بنے۔ تو یوں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے مختلف اسلامی صوبوں یا ممالک کی حکمرانی کا فرائض جو ہیں وہ بھی سر انجام دیے۔ تو کائنات ارضی نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے جہاں تھیوری اور نظریہ اور نظریاتی علم قرآن و سنت کی صورت میں دین اسلام کی تھیوری جہاں پوری دنیا تک پھیلائی، وہاں پر دین اسلام کا جو پریکٹیکل، جو عملی پہلو تھا، وہ اپنے سیرت اور کردار سے وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی، عملی پہلو کیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب صفہ میں سے ایسے بھی عظیم ہستی ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمات کے باعث خوبصورت القابات سے نوازا، جیسے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امت کا سب سے بڑا قاری قرآن فرمایا، قرآن فہمی والی ہستی فرمایا۔ اسی طرح سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو امت کا سب سے بڑا حکمت دان، حکیم الامت فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ کو امین الامت فرمایا، امت کا امین فرمایا، امانت دار فرمایا۔ حذیفہ بن یمان کو اپنا رازدان بنایا رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنی امت کا سب سے بڑا عبادت گزار اور زاہد فرمایا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ فرمایا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان عظیم ہستیوں کو بھی بڑے بڑے القابات اور بڑے بڑے انعامات سے نوازا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمات کو دیکھا، اور کیوں نہ ہو
کہ وہ ہستیاں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا ہو، براہ راست تربیت پائی ہو، ان سے بڑھ کر کوئی کامل نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی مکمل اکمل نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اعلیٰ مثال اور نمونہ نہیں ہو سکتا۔ تو یوں یہ وہ ہستیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی سے تمام علم حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہاں پر خلق الانسان، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اب انسان کو سکھایا، تو یہاں پہ انسان کامل مراد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن کی تعلیم دی، سبھی علوم سکھائے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو وہ علوم بھی عطا فرما دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ فضل عظیم ہے اللہ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، اور فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں نے جان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہمارے ناقص فہم میں آنے والی نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جو وراء الورا ہے، تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، اور خصوصاً آج اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا، تذکرہ پاک ہوا، تو اس حوالے سے ان عظیم ہستیوں کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں محمد اسجد صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی میری ایک ٹانگ جو ہے، میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں اور رینٹ کے گھر پر ہم رہتے ہیں، اور رشتے کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں، صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر کی درود پاک پڑھ کر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پانی پر دم کر کے پی بھی سکتے ہیں، یہ روز کا معمول بنا لیں، اور دعا کریں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہر قسم کی برکتیں حاصل ہوں گی، اپنا گھر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آپ کا جو رشتے میں رکاوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی پابندی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ حماد رانا صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مفتی لقمان بھائی یہ جو آج کل سپورٹس گیم چلی ہیں، حدیث مبارکہ میں ان کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، 3 گیمز ایسی ہیں، 3 کھیلیں ایسی ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا اور جو مشروع ہیں، اور حتیٰ کہ ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ میں اس کا خلاصہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے شمشیر زنی، اور ایک ہے گھڑ سواری، اور تیسرا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا۔ یعنی یہ 3 وہ چیزیں ہیں، ملاعبت بھی اسے کہتے ہیں، یعنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا جائے، ہنسی کھیل کود جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بھی کیا جائے، تو یہ 3 چیزیں۔ اب شمشیر زنی سے کیا مراد ہے؟ شمشیر زنی سے ظاہری الفاظ ہو یہ ہیں کہ تلوار بازی، بالکل ٹھیک ہے، تلوار بازی بھی ہمیں آنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر ہو، انڈیا، کئی جگہوں پہ وہ جو دہشت گرد مسلمانوں کو مارنے کے لیے دندناتے پھرتے ہیں، وہ تلواریں ہی لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی تلوار بازی آتی، شمشیر زنی آتی، تو وہ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ کم از کم ہماری مسلمان خواتین جو ہیں وہ اپنی عفت اور عصمت بچا سکتی ہیں۔ وہ ہماری بہنیں یا تو ان کی عصمت دری کی جاتی ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے، تو بجائے وہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے، ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے تمام مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عزتوں کو، عفتوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو تو اس موقع پر بجائے یہ ہو کہ ان کی عصمت دری ہو اور پھر موت واقع ہو جائے، اس طرح کی موت سے بہتر نہیں کہ انہیں بھی شمشیر زنی آتی ہو اور وہ اپنی عفت اور عصمت بھی بچائیں، اور اگر مرنا ہی ہے تو پھر کم از کم شہادت کی موت مریں، کم از کم لڑتے ہوئے جان اللہ کے حوالے کریں۔ تو اس وجہ سے شمشیر زنی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی۔
اور آج کے اگر حوالے سے دیکھا جائے جو شمشیر زنی سے مراد یہ ہے کہ جہاد کے لیے دشمن سے لڑنے کے لیے جو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں مسلط کر دیا گیا، دیگر ممالک میں، برما میں، تو ان سے لڑنے کے لیے کم از کم اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم ویپنز چلا سکیں۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جو کہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ضرورت تو اس امر کی تھی کہ ہم یہ ساری تربیت ضرورت پڑنے پر دشمن کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے۔ تو یہ ہے شمشیر زنی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وہ طریقے، وہ اسلحے جو دشمن کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کی تربیت حاصل کی جائے، عسکری تربیت حاصل کی جائے، آرمی کو جوائن کیا جائے، پی ایف نیوی کو جوائن کیا جائے۔ دوسری طرف گھڑ سواری سے کیا مراد ہے؟ گھوڑے جو ہیں وہ جہاد میں استعمال ہوتے تھے، تو گھڑ سواری سے مراد یہ ہے کہ وہ تیزی سے پہنچتے تھے میدان جہاد میں، تو جو تیزی سے میدان جہاد میں پہنچنے والی چیزیں ہیں ان کا استعمال آتا ہو، یعنی ٹینکس ہیں، توپیں ہیں، گاڑیاں ہیں جو فوجی گاڑیاں ہیں، دیگر اسی طرح جو جنگی جہاز ہیں، آبدوزیں ہیں، ان پر مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ تو مطلب سادہ سے لفظوں میں یہ ہے کہ جتنی بھی آلات حرب اور جنگی ساز و سامان ہیں ان کی ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور عام طور پر گھوڑا اگر آج بھی رکھا ہو تو وہ آج بھی سواری کے کام آ سکتا ہے، تیز گھوڑے ہوں تو گھوڑا پالنا جو ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے اگر جہاد کی نیت سے پالا جائے۔ تو بہرحال اس کے ظاہری معانی پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور جو آج معانی اس کے امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ جو آج کے اس کے ساتھ ساتھ شمشیر زنی اور گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ آج کے جو آلات سامان حرب و ضرب ہیں، آلات ضرب ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جائے اور دشمن کے لیے ان کی تربیت حاصل کیا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نہیں، آپس میں دہشت گردی یا وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، دھماکے کرنے کے لیے، خودکش حملے کرنے کے لیے نہیں ان کو استعمال کیا جائے یا سیکھا جائے، بلکہ جب ضرورت پڑے تو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام، مسلمانوں کے، پاکستان کے دشمنوں، امت مسلمہ کے دشمنوں کے لیے ان کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ ضروری ہے۔ باقی جو آج کل گیمز ویسے کھیلی جاتی ہیں، تو جو مختلف گیمز، ویڈیو گیمز ہیں یہ ہوں یا باقی کھیلیں ہیں، تو اگر تو کوئی کھیل جسم بناتی ہے اور اس سے جسم کو طاقت حاصل آتی ہے تو وہ مباح ہے، وہ کھیلی جا سکتی، لیکن اس میں بھی اصول یہ ہوں گے کہ وقت زیادہ ضائع نہ ہو، نماز کے وقت میں وہ نہ کھیلی جا رہی ہو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی باعث اجر و ثواب نہیں ہے، بس مباح ہے، یعنی نہ جس کا ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن اس وقت باعث گناہ بن سکتا ہے وہ معاملہ کہ اگر آپ نے اس کھیل کے پیچھے، کرکٹ کوئی بھی اور کھیل ہے، اس کے پیچھے نماز چھوڑ دی یا کوئی اور فریضہ سر انجام دینا تھا وہ چھوڑ دیا، تو پھر وہ باعث گناہ بنے گی۔ اور اگر عام طور پہ صرف اس حوالے سے کہ جسم مضبوط ہو تو پھر مباح ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر یہ تین چیزیں جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی، یہ میں نے عرض کر دی، ان کا ثواب ہے۔ ناہی صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مریم صاحبہ نے جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں ماشاءاللہ، اور کہتی ہیں کہ اللہ آپ کے پروگرام کو اور خوبصورت بنائے، میری طرف سے سب کو سلام۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ خالد گلزار پوری صاحب ہیں، ہمارے ریگولر لسنر ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے، سننے کے لیے، سوالات کے جوابات جاننے کے لیے، وظائف جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAAD_EILAHI یعنی یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ یوٹیوب چینل یاد الہی سے آپ پروگرام ڈاؤن لوڈ کر سکیں، دیکھ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد